اور امام علیہ السلام کیا ہے آل عباس ابن حسن نفیس فاطمہ بنت جعفر عین العباس ابن آل عباس کے روح کو اصال فرما دے الحمدللہ۔ امام کو باقر العلوم کہا گیا ہے۔ باقر کے معنی جو ہے شگافتہ کرنا، یعنی امام نے علم کو شگافتہ کیا۔ امام نے جس طریقے سے انسان زمین سے عقیق نکالتا ہے، فیروزہ نکالتا ہے، تیل نکالتا ہے، دیگر چیزیں نکالتے ہیں شگافتہ کر کے، اسی طریقے سے امام نے جو ہے علم کو پھیلایا۔ اور ہر فکر رکھنے والے دیگر مثلا امام کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ افراد بھی امام کے واعظ میں، امام کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ اور امام کے زمانے میں جو موقع ملا، بنی امیہ جا رہی تھی، اس کا چول جو ہے ہل رہا تھا، بنی عباس آ رہے تھے، آپس میں جو ہے یہ تصادم کر رہے تھے، اور امام کو بہترین موقع ملا اور امام نے علم کو پھیلایا۔ اور دونوں چیزیں جو ہے ضروری ہے کہ دیکھیں، امام نے صرف ایسا نہیں، یا جتنے بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے صرف ایسا نہیں کہ کہا ہو، بلکہ جو ہے عمل کر کے اسے دکھایا، عملاً بھی جو ہے اسے انجام دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 70 باب ہیں، 70 عبادتیں ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ حلال رزق کمانا، محنت کرنا اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ علم کے سلسلے سے کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تک کہ خود جو ہے پانچویں امام بھی فرماتے ہیں کہ جو افراد ہو، جیسے افراد بھی ہوں، تمہیں علم ملے تو اس سے انکار نہ کرو، تم جو ہے علم لے لو۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ دیگر جو سنتے رہتے ہیں پانچویں امام کا کی جو واقعہ ہے، اور امام جب گزر رہے تھے شام سے مدینے کی طرف، جب راستے سے گزر رہے تھے تو پانچویں امام نے کیا دیکھا کہ بہت ازدحام ہے، لوگ جمع ہیں، ایک جگہ لوگ جمع ہے۔ تو امام نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ جو ہے ایک پادری ہے، راہب ہے، عیسائیوں کا راہب ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ سامنے آتا ہے اور بہرحال وہ بیان وغیرہ کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، ازدحام اس قدر بہت ہے نا، بوڑھا یہاں تک کہ ہے نا پلکیں جو ہے ریشم سے باندھی جاتی تھی۔ روایت میں یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا۔ بہرحال اس قدر بوڑھا، اب ازدحام ہے، مجمع ہے، اور وہ بھی جو ہے آ کر جب اسے لے کر اہتمام کے ساتھ بیٹھا، اور امام بھی سادہ لباس پہن کر ایک طرف امام بیٹھے ہوئے تھے، پانچویں امام، لیکن جو ہے اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک مرتبہ امام کو دیکھا، جب پانچویں امام کو دیکھا تو اس نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، امت مرحومہ میں سے ہیں یا کس میں سے؟ امام نے کہا کہ امت مرحومہ میں سے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ عالموں میں سے ہیں یا جہلا میں سے؟ تو امام نے کہا کہ ہم جاہل نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا تو بھڑک جاتا ہے نا، کہتا ہم سے بڑا عالم کون ہے ہم عالم ہیں، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہت بڑے ہیں، امام نے کہا کہ ہم جو ہے جاہلوں میں سے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کیجئے۔ امام نے کہا کہ ہمیں تو کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہو تو تم سوال کرو۔ تو وہ بھی مسکرایا ہے نا کہ اب جو ہے یہ جواب نہیں دے پائیں گے، ہے نا۔ مخاطب ہوا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو، لہذا اب جو ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔
اب اس کے بعد اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ وقت کون سا ہے، نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ سحر کا وقت ہے، طلوع آفتاب سے پہلے سحر کا وقت ہے، اور یہ جنت کے وقت میں سے ہے، اور اس وقت جو ہے اگر رات بھر نیند نہ آتی ہو تو اس وقت نیند آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور وہ سب الگ مسئلہ ہے نا کہ رات بھر جگہ نماز کے ٹائم سو جائے، ابھی ادھر بحث نہیں ہے کہ مطلب اتنا سکون اور راحت ملتا ہے کہ اگر جو ہے مریض ہے تو اگر اسے بھی رات بھر نیند نہیں آئی تو اس وقت جو ہے اسے نیند مل جاتی ہے، اسے جو ہے راحت ملتا ہے، اسے جو ہے سکون ملتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ وقت ہے۔ پھر اس کے بعد سوچا کہ واقعاً انہوں نے تو جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کہنا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے اور حاجت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی کوئی دنیاوی مثال دے دیجئے۔ اچھا اس کو مختصر کریں گے اس لیے کہ ہم جو ہے پیچھے ہیں، آپ کا ذہن آگے ہے دوسری طرف، کئی سوالات کیے ہیں، اس کے بعد ایک آخری سن لیجئے۔ تو کہا کہ کوئی دنیاوی مثال دیجیے آپ۔ تو امام نے کہا کہ وہ بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے، غذا کھاتا ہے تمام چیزیں لیکن جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد بہت سے سوالات کیے۔ اب اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب یہ سوال کریں گے تو یقیناً جواب نہیں دے پائیں گے۔ اب اس کے بعد سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون تھے کہ جو ساتھ میں پیدا ہوئے، ساتھ میں وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، ایک کی عمر جو ہے 150 سال، ایک کی عمر جو ہے 50، بھول جاتے ہیں، پڑھ ہی دینا چاہیے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ ایک کی عمر 150 اور ایک کی 50 سال، تو وہ کون ہے؟ تو پانچویں امام نے کہا کہ وہ جناب عزیر ہیں، نبی عزیر عزیز یہ نبی ہے، اور پروردگار نے جناب عزیر کو وہ 30 سال زندہ رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے، اور پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد پھر جب زندہ کیا تو سب گھر پہنچے تو اس وقت بھی وہ 30 سال کے تھے، ایسا نہیں بوڑھے ہو گئے، اور پھر جو ہے مزید 20 سال زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو اس حساب سے 30 اور 20 50 ہو گیا نا، اس حساب سے جو ہے یہ نا فرق ہے کہ 150 سال اور یہ جو ہے 50 سال۔ اب اس نے اعلان کیا کہ تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو جب تک یہ یہاں رہیں، شام میں رہیں، اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم سے نہ دریافت کرنا بلکہ ان سے دریافت کرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو علم کے سلسلے سے ہے نا، علم کے سلسلے سے آپ دیکھیں یعنی یہ چیزیں ضروری ہے، علم بھی اور علم کے ساتھ محنت بھی، صحیح بھی، کوشش بھی۔ علم ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے ماشاءاللہ پڑھ لیے، ڈگری وغیرہ بہت ہے، اور اس حساب سے اگر کام نہیں ملتا ہے تو بہت سے اسی طریقے سے زندگی گزار دیتے ہیں بہت سے کہ اس حساب سے ہمیں اگر کام نہیں مل رہا ہے تو گزار دیتے ہیں کہ اچھا، کوئی اگر جو ہے سوچتے ہیں کہ مثلا کوئی اور کام کرے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ معمولی کام ہے اور ہمارے شان کے خلاف ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ کس قدر جو ہے نا محنت کرتے تھے، یعنی کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ محمد بن منقدر یہ تھا، اور پانچویں امام وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں، باغ میں کام کر رہے ہیں۔ اب اس نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں اور دنیا طلبی کے لیے اس قدر جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بجائے جو ہے وہ عبادت کرتے، کسی گوشے میں یا مسجد میں بیٹھ جاتے عبادت کرتے، اور اس قدر جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں دنیاوی طلبی دنیا کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے دل میں سوچا چلتے ہیں ابھی
واس کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بدلے جو ہے آپ ہدایت الہی کریے، پروردگار کی عبادت کریے، آپ دنیا کے لیے اس قدر جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ اب جب یہ امام کی خدمت میں پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ افسوس ہے آپ بوڑھے ہو گئے اور اس قدر آپ محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے، آپ جو ہے ہدایت الہی کرتے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ اطاعت الہی ہے، اگر جو ہے اسی حالت میں موت آ جائے تو گویا کہ ہم پروردگار کی اطاعت کر رہے ہیں، الہی اطاعت کر رہے ہیں۔ یعنی امام نے جو ہے عمل کر کے یہ درس دیا ہے کہ اگر انسان اپنے اہل و عیال اور پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے اگر یہ محنت کر رہا ہے تو پھر یہ جو ہے اطاعت الہی ہے۔ محنت اور صحیح کرنا، کوشش کرنا، یہ اطاعت الہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام معصومین علیہ السلام نے عمل کے ذریعے درس دیا۔ یا جناب داؤد علیہ السلام، جناب داؤد کے لیے پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے کہا کہ بہت اچھے ہو، سب ٹھیک ہے، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ تم بیت المال سے لے کر زندگی نہ گزارتے۔ اب ادھر جناب داؤد رونے لگے، سمجھے آپ؟ بیت المال ہو تو بس، اب اس کے لیے بھی آدھا گھنٹہ چاہیے، اسے کہتے ہیں 15 منٹ میں اور ہے نا ختم کر دیں گے۔ اسے ایک پڑھ دیجئے، سلوات پڑھ تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا، محنت کرتے بیت المال سے نہ کھاتے۔ اب جناب داؤد رونے لگے، گریہ کرنے لگے، پھر پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو جو ہے ذریعہ بتا۔ تو پروردگار نے انہیں جو علم دیا نا زرع بننے کا نا، وہ کرتے رہے یہاں تک کہ ہے نا لوگ خریدتے رہے، اور لشکر ہے نا جو فوج وغیرہ ہوتی تھی اب خریدتے رہے، اور اب سمجھ لیجیے اب کتنا ہو گیا ہے نا، ایک دو تھوڑی خرید رہے ہیں، اور لشکر والے فوج والے جو ہے وہ خریدتے رہے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ لیجیے نا کہ وہ جو ہے بکریاں وغیرہ نا چوپایا وغیرہ یہ سب چراتے تھے، اور دیگر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے نا کسی کو ہے نا لوہا کا ہنر دیا، لوہا اور دیگر چیزیں تمام جو ہے، یہاں تک کہ خود اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ اب امام کی نظر یعنی اپنے جو چاہنے والے جو اہل ایمان ہیں ان پہ اس قدر جو ہے امام کی نظر ہے کہ امام کا جب ایک چاہنے والا پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، خراسان سے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہہ رہا تھا، اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پاؤں کو دکھایا کہ مولا دیکھیے یہ آپ کی محبت میں ہو گیا ہے نا، آپ کی محبت میں ہم آ رہے تھے تو یہ پاؤں زخمی ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا، کہا کہ دیکھو جو بھی ہم سے محبت کرے گا اگرچہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی روز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوگا، اگرچہ پتھر ہی کیوں نہیں محبت کر رہا ہو۔ لیکن اب جس کے دل میں عداوت ہو تو پھر اس کے لیے بھی ملتا ہے تاریخ میں، آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص تھا لیکن وہ امام کا چاہنے والا تھا، اور باپ جو ہے وہ بنی امیہ کا چاہنے والا تھا، لیکن پیسہ دولت بہت تھی، لیکن اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے دشمنی کرتا تھا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ جو ہے بنی امیہ سے محبت کرتا، پیسہ وغیرہ بہت، لیکن ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں۔ پہلے کے حساب سے وہ جو ہے تمام دولت کو ایک جگہ زمین میں گاڑ دیا، چھپا دیا، مر گیا۔ اب جو ہے بیٹا تلاش کر رہا ہے تو پیسہ مل ہی نہیں رہا ہے، کیا کرے، لیکن بیٹا چاہنے والا تھا۔ اور جب پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم پریشان ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باپ کے پاس بہت دولت تھی لیکن جو ہے پتہ نہیں کہاں وہ ہمیں چھپا کر چلا گیا، ہم تلاش کر رہے ہیں لیکن جو ہے مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بتا دیں کہ دولت کہاں ہے، یا مثلا جو ہے ایسا کریں کہ تمہیں باپ سے ملا دیں کہ تم خود اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا چھپایا ہے،
اس نے کہا کہ مولا تو بہتر ہے، آپ اگر ملا دیجئے تو ہم خود ہی دریافت کر لیں۔ تو امام نے جو ہے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے خط لکھا اور اس طریقے سے تم جو ہے بقیع کی طرف چلے جاؤ، یا در جانو کر کے آواز دو، 2-3 مرتبہ ایک شخص آئے گا اس کو یہ خط دے دینا، پھر اس کے بعد جو ہے جب تمہارا باپ آ جائے تو خود ہی سوال کر لینا، اس سے پوچھ لینا۔ اب یہ شخص جو ہے خط لے کر گیا، اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آواز دیا یا اگر جانو کر کے آواز دے رہا ہے تو ایک شخص آیا، کہا کہ لاؤ دے دو خط و نامہ دے دو، دے دیا، کہا یہیں رکے رہو، ہم تمہارے باپ کو لے کر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے باپ کو لے کر آیا، تو بیٹے نے باپ کو دیکھا تو کہا کہ اس سے کہا کہ یہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا، پیچھے لائیں گے، کہا یہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ تو شخص نے کہا کہ نہیں تمہارا ہی باپ ہے، کہا کہ نہیں ہمارا باپ تو گورا تھا، رنگ صاف تھا، یہ تو تارکن کی طرح ہے، ایک دم کوئلے کی طرح کالا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے ہی باپ ہیں، لیکن ہم جو ہے اہل بیت سے عداوت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا چہرہ جھلس گیا نا، جھلس گیا، کالا ہو گیا۔ یہ تو دنیا کی پڑھیے صلوات، آخرت والی باقی ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ہم جو ہے بنی بھیا سے محبت کرتے تھے اور بیت سے ہم دشمنی رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا زیتون کا درخت ہے، اسی کے نیچے جو ہے نا 1,00,000 دینار لے لینا، اس میں سے کہا 50 جو ہے عوام سے لے لینا۔ تو مختصر یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی عداوت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں وہ تو ہے اور آخرت میں بے شمار ہے۔ اسی لیے یہ ملتا ہے کہ سعید نام تھا اور عزیز بن عبداللہ مروان کے خاندانوں میں سے فرزند میں سے تھے، اور 5ویں امام جو ہے سعید خیر کہہ کے پکارتے تھے، لوگ پکارتے تھے سعید بن خیر کہہ کے، یہ مروان کے خاندان کا۔ لیکن جب یہ امام کے خدمت میں حاضر بہت رو رہے تھے اور تو لیا کر رہے تھے، امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مولا ہم تو بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، لہذا ہم کیا کریں، دیا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ امام نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، جناب ابراہیم کے سلسلے میں آئے طبعی جو بھی اطاعت کرے گا، کہا دیکھو جو بھی کسی سے تعلق رکھتا ہو، پشت ہو خاندان یا جو بھی ہو، لیکن جو بھی اطاعت کر رہا ہے، ہماری اطاعت کر رہا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور اگر جو ہے اطاعت نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمارا دوست نہیں ہے۔ اسی لیے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارو، جس طریقے سے حکم دیا ہم نے، جس طریقے سے پروردگار نے حکم دیا ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، قدرت پہ راضی رہے، یعنی جو بھی پروردگار فیصلہ کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے حکم پہ انسان راضی رہے۔ جیسا خود 5ویں امام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ امام کا ایک فرزند بہت بیمار ہو گیا، امام کا فرزند بیمار تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام کی کیفیت عجیب ہے، مضطرب، چہرہ مضطرب ہے، پریشان حال ہے، امام کا ایک فرزند بیمار ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ان کے فرزند کو ہو گیا، ابھی تو فرزند بیمار ہے اور یہ کیفیت ہے، اگر کچھ فرزند کو ہو گیا تو پھر امام زندہ نہیں رہیں گے۔ ابھی جب یہ کیفیت ہے، اگر انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو پھر تو امام کے لیے مسئلہ ہو جائے گا نا، جب ایسی بات ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز بلند ہوئی، عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو اب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اب امام کا وہ فرزند اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہوا تو اب لوگوں نے دل میں یہ سوچا، کہا کہ اب دیکھو امام کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن
اب جو امام آئے لوگوں کے سامنے تو عجیب کیفیت، پہلے سے بہتر کیفیت ہے، یعنی چہرہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے پہلے مضطرب تھے۔ تو اب لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ مولا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ کے فرزند کا انتقال ہو جائے تو آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن پہلے سے تو بہت زیادہ آپ مطمئن ہیں۔ کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا عزیز ہو یا ہمارا چاہنے والا ہو، جب بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے تو ہم مضطرب ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر قضاء الہی کے سامنے ہم تسلیم ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ ہم جو ہے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور امام نے یہ بتایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ مثلا جو ہے ایک اچھا کام ہو اور دوسرا جو ہے برا کرنے لگے تو لہٰذا تم بھی اچھے کام کو چھوڑ دو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایک اچھا کام ہے دوسرا برا کر رہا ہے تو ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دیں، یا مثلا جو ہے اچھی جگہ ہے اور کچھ جو ہے برے آ جائے تو ہم جو ہے اچھی جگہ کو چھوڑ دیں، ہے نا؟ یعنی ایسا نہیں، وہ تو الگ ہے لیکن اسے جو ہے اجر و ثواب الگ ملے گا۔ کہ تاریخ میں ملتا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بنی امیہ کا، وہی فتویٰ دیتا تھا، عطا بن رباح، اس سے عطا نام تھا، بڑا مشہور تھا، فتویٰ وہی سب دیتا تھا۔ 5ویں امام کے زمانے میں تو کا انتقال ہو گیا تو 5ویں امام بھی گئے، اور یہ عطا جس کا نام تھا وہ فتویٰ وغیرہ دیتا تھا بنی امیہ کی طرف سے، جو فتویٰ دے دے وہی مانتے تھے سب، ان میں جو ہے اس کا احترام کرتے تھے سب۔ تو ایک مرتبہ تشییع جنازے میں وہ بھی تھا، امام بھی 5ویں امام بھی موجود تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک عورت یعنی اس کی ماں جو ہے زور زور سے رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ یہ جو عطا تھا اس نے کہا منع کرو، روکو، اس قدر جو ہے گریہ کر رہی ہے، زور زور سے رو رہی ہے، لیکن وہ عورت نہیں مانی اور زیادہ زور زور سے رو رہی تھی۔ جب مانی نہیں تو پھر یہ جو ہے تشییع جنازہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جب چھوڑ کر چلا گیا تو امام کا جو چاہنے والا تھا اس نے کہا مولا چلیے آپ بھی چلیے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ اس کی ماں جو ہے اس قدر فریاد کر رہی ہے، بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے، وہ عطا جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، تشییع جنازہ جو ہے وہ جاری رکھو، اور اس کا فضل اور ثواب وہ الگ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان ایک اچھا کام ہو تو مثلا کوئی ایسا کام کرے کہ جو بہتر نہ ہو تو اچھے کام کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کہا کہ نہیں، اس کا اجر اور ثواب الگ ہے، اور تم جو ہے اسے جاری رکھو، اور ہم جو ہے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تشییع وغیرہ نہ ہو جائے۔ اور جب تشییع وغیرہ ہو گئی تب جو ہے امام کے چاہنے والے نے کہا کہ مولا پھر اجازت لے لیجئے، چلا جائے۔ امام نے کہا اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے آئے تشییع میں، لہٰذا جو ہے ہم خود جائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں، اور اس کا فضل اور اس کا ثواب جو ہے وہ الگ ہے، اور پروردگار وہ فضل اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو ہمارا محب ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے تمام بشارت ہے، جنت ہے، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جو ہے اگر امام کا محب اگر گناہ کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس کے سمجھ لیجیے محبت میں اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ بچوں کے لیے مثال دے دیں نا، بچوں کے لیے مثال دے دیں۔ دیکھیں گاڑی وغیرہ میں لائٹ جلتی ہے، لیکن اگر جو ہے شیشے پہ گرد وغیرہ پڑ جاتا ہے تو اب روشنی فرق ہوتا ہے کہ نہیں، ہے نا؟ فرق ہو جاتا ہے۔ اگر گرد وغیرہ شیشے پہ پڑ جائے تو اس سے پہلے کہ اگر گرد وغیرہ صاف ہے تو آپ دیکھیں کہ روشنی میں کس قدر جو ہے نکھار ہوتی ہے، لیکن اگر گرد وغیرہ پڑ جائے تو روشنی میں جو ہے دھندلا پن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور اگر گناہ کرے گا بچے تو پھر محبت میں دھندلا پن ہو جائے گا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔
لہٰذا جو ہے محبت اہل بیت ہے کہ جو قلب سے ہے کہ جو ابو بصیر تھے اور ایک شخص اور تھا کہ وہ تو نابینا تھا، ابو ہارون تھے وہ نابینا تھے، اور پانچویں امام نے کہا بس یہی آخری بات ہے نا، کہیں گے تو پڑھ دیں گے 10 منٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہیں گے نہیں ہمیں معلوم ہے، جب کہتے کب ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے نا، ایک ہفتہ اگر مجلس نہ ہو پھر پڑھے تو کہہ دیتے ہیں آپ ہمت امت کر کے، ایسے پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ تو سن لیجیے آخری بات، یہی آخری بات سن لی کہ امام نے کہا ابو بصیر سے کہ ہم مسجد میں ہیں، ممبر پہ ہم ہیں مسجد میں، اور دیکھو جتنے بھی آئے ان سے پوچھنا کہ پانچویں امام کدھر ہیں، امام کو دیکھا تو ابو بصیر نے کہا کہ مولا آپ جو ہے سامنے بیٹھے ہیں، اور جس سے بھی پوچھیں گے سبھی کہہ دے گا سامنے ہے، اگر کوئی بھی کسی سے پوچھ لے سامنے ہے کہ کہاں ہے تو سبھی بتا دیں ممبر بیٹھے ہیں سامنے ہے، تو سامنے ہے مولا، جو بھی آئے گا ممبر پہ ہیں، ایسا بھی نہیں کہ مثلا جو ہے دیوار کے پاس چھپ کر کھڑے ہیں، ستون کے پیچھے کھڑے ہیں، یا ریدا جو ہے ریدا سے اپنے سر وغیرہ کو ڈھانک لیا اوڑھ لیا، تو ایسا بھی نہیں، سامنے ہی کھڑے ہیں اور ہر ایک بتا دے گا، جس سے بھی سوال کریں گے بتا دے گا۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سوال کرو، اب یہ کھڑے ہو گئے، سنیے بہت دقیق بات ہے، کھڑے ہو گئے، ایک شخص آیا، ابو بصیر نے سوال کیا پانچویں امام کو دیکھا، کہاں ہیں، کہا نہیں دیکھا، پھر آئے دوسرے صاحب، اس سے پوچھا، اسی طریقے سے ایک ایک آتے رہے اور سوال کیا، امام جو کہ موجود ہیں ممبر پہ سامنے، اور جس سے پوچھ رہے ہیں تو کہا کہ ہم نے امام کو نہیں دیکھا۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ابو ہارون آئے، نابینا تھے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، نابینا تھے، آئے، اب جب یہ آئے تو نابینا ہے، اب اس کے بعد جو ہے ابو بصیر نے ان سے سوال کیا کہ پانچویں امام کو دیکھا ہے، تو ابو ہارون نے کہا ابو بصیر تمہیں ہو کیا گیا ہے، سامنے امام موجود ہے تم ہم سے پوچھ رہے ہو، تم ہم سے سوال کر رہے، نابینا تھے، کہا سامنے امام ہیں، تو پوچھا کہ جتنے آنکھ والے آئے ارے وہ تو بتا ہی نہیں پائے، اور آپ نابینا ہیں تو آپ نے کیسے دیکھ لیا، کہا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ کہا کہ دل کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے نا کہ محبت اہل بیت معصومیت، یہی پانچویں امام جن کی شہادت کی شب 114 ہجری امام کی جو فضیلت ہے کہ خود رسول اسلام نے سلام کہا، سلام کہہ دینا ہمارے جانشین کو۔ ہاں عزیزان محترم، یہی امام کی وصیت کر رہے ہیں اپنے فرزند سے، اے میرے لال، جو باغ وغیرہ سے جو رقم تھا کہ 800 دینار کا، وہ جو ہے عزاداری پہ صرف کرنا، خرچ کرنا، اور منی میں کہ امام کی یہ حکمت ہے، معلوم ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان آئیں گے، جمع ہوں گے، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے پیغام، ان کے مصائب کا ذکر امام نے وصیت کی تھی، بہت سی وصیتیں امام نے کی تھی، اپنے امام نے وصیت کیا تھا کہ میرے لال مجھے بہترین کفن دینا، بہترین عمامہ پہنانا، بہت سی وصیتیں امام نے کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام کو جو زہر دیا گیا، کروٹیں بدلتے رہے اس طرح شہادت پہ، لیکن امام کے فرزند نے حسن دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، اور جب نہیں پانچویں امام کی روح تڑپ گئی، اس لیے کہ امام نے تمام منظر کو دیکھا ہے، 50 سال کے امام تھے، تمام منظر کو دیکھا، بس یہی آخری فکرہ کہ جب قافلہ مدینے سے نکلا، پانچویں امام نے دیکھا، جب قافلہ جو ہے وارد کربلا ہوا، پانچویں امام نے دیکھا، جناب قاسم شہید ہوئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، عباس کے بازو قلم ہوئے، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، شمر جو ہے امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا، شمر کہتا ہے نا جالس صدر الحسین، کہ جب میں حسین کے سینے پہ سوار ہوا، امام نے کچھ نہیں کہا ہے نا، فوراً پروردگار ہم نے اپنا وعدہ پورا
وعدہ کیا تو اپنا وعدہ پورا کر۔ ایک پانچویں امام نے تمام منظر کو دیکھا ہے، خیمے میں آگ لگی اس منظر کو بھی پانچویں امام نے دیکھا، بیویوں کے بازو میں رسن باندھی گئی اس منظر کو بھی دیکھا، سید سجاد کے علی بابا کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق پہنائے گئے، امام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ دربار یزید میں یہ قافلہ گیا، اس منظر کو بھی دیکھا، شام میں گیا، اس منظر کو بھی دیکھا، رہائی ملی، تمام شہداء کے سر آئے، پانچویں امام نے اس منظر کو بھی دیکھا، یہ قافلہ کربلا پہنچا، اس منظر کو بھی دیکھا، شہزادی نے بھائی کا چہلم کیا، جب وہاں سے یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، پانچویں امام نے اس منظر کو بھی دیکھا، آخر کا اس منظر کو بھی دیکھا کہ جب شہزادی زینب بیت الشرف میں قدم رکھتی ہیں، عبداللہ آئے اور آنے کے بعد عبداللہ نے سوال کیا، بی بی آپ کون ہیں؟ شہزادی نے کہا عبداللہ تو نے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں۔ اب اس کے بعد عبداللہ نے جب سوال کیا، یہ بی بی اتنا بتائیے کہ میرے لال اور محمد نے کیسے جہاد کیا؟ شہزادی زینب بتا رہی تھی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردا ہٹی، عبداللہ نے دیکھا بازوؤں پہ نیل کے نشان، سوال کیا بی بی یہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ نہ پوچھو، پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، قریب جو پریشان ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم جو مریض ہے، بہت سے لوگوں نے کہا بیمار ہیں، گھر پہ ہیں، ہاسپٹل میں، پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ کچھ لوگوں کے کچھ خصوصی دعائیں ہیں، بغیر نام لیے پروردگار بہتر جانتا ہے، جو ان لوگوں نے کہا ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال احسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔